انتہائی ضروری اور اہم موضوع پر آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی زبان سے حق بات کہنے کی توفیق دے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا ہے تو ہمارا رسول بھیجنے کا ایک ہی مقصد رہا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کے حکم سے اس نبی اور اس رسول کی اطاعت کی جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نبی اس مقصد کے لیے بھیجتا ہوں۔ میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں آپ کانوں سے سن رہے ہیں، اور ان باتوں کی میں خود ریکارڈنگ بھی کر رہا ہوں، علماء بھی سنیں گے، غیر علماء بھی سنیں گے۔ کہیں اگر فقیر کی غلطی ہو، مسکین کی کوئی غلطی ہو تو وہ ضرور مجھے مطلع کریں کہ یہاں پر آپ نے یہ بات غلط کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والے ہو، کیا کرو؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ اور رسول کے احکام کی اطاعت کے بغیر تمہارے اعمال باطل ہیں۔ اعمال کا وزن تب ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہوں، اللہ اور کے رسول کے ماتحت ہوں، ان کے حکموں کے مطابق ہوں، اپنی خواہش سے نہیں، اپنی پسند سے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی پسند کے ساتھ۔ فرمایا نبی اس کا ذمہ دار ہے جو اس کے اوپر لازم کیا گیا، اور تم اس کے ذمہ دار ہو جو تمہارے اوپر لازم کیا گیا۔ اگر تم نبی کی نافرمانی کرو گے تو یاد رکھو نبی نے پہنچا دیا بس۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تہتدوا، تو تم ہدایت پا جاؤ۔ پتہ چلا ہدایت کب ہے؟ نبی کی اطاعت میں ہدایت ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الورى محمد المصطفى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء وعلينا معهم إلى يوم الجزاء، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حضرات اکرام قدر، اللہ کریم جل شانہ کی توفیق سے آج ہم سب اللہ کے گھر میں جمعۃ المبارک کے اس مبارک دن حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے۔ مجھ گنہگار کو اللہ کریم کلمہ حق اپنی زبان سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کو سننے سنانے کے بعد اللہ رب العالمین حق کو ہمارے دلوں کے اندر، سینوں کے اندر مزین فرمائے، راسخ فرمائے، اور اس پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی ضروری اور اہم موضوع پر آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی زبان سے حق بات کہنے کی توفیق دے، اور ہر باطل، ہر جھوٹ، ہر دروغ کوئی، ہر کذب بیانی سے اللہ ہمیں، مجھے گناہگار کو محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم جل شانہ کے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب کتاب سے
ایک آیت مبارکہ کا چھوٹا سا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد بیان فرمایا ہے، رسولوں کے بھیجنے کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ میں رسول کس لیے بھیجتا ہوں، لہذا اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا ہے تو ہمارا رسول بھیجنے کا ایک ہی مقصد رہا ہے، ایک ہی مقصد، نبیوں کو رسولوں کو بھیجنے کا فرمایا ایک ہی مقصد رہا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کے حکم سے اس نبی اور اس رسول کی اطاعت کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس نبی کے احکام کی اطاعت کی جائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے۔ جب بھی رسول بھیجے ہیں اللہ نے اس مقصد کے لیے بھیجے ہیں، رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے بھیجا ہوتا ہے کہ رسول دنیا میں جا کر لوگوں کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھائیں، لوگوں کے سامنے، لوگوں کے اندر رہ کر زندگی گزار کر ان کو اسوہ کاملہ مہیا کریں، نمونہ مہیا کریں، اور لوگوں کی تربیت کریں، اللہ کے احکام پہنچائیں کہ لوگوں جس طرح میں تمہارے سامنے زندگی گزار رہا ہوں، تم نے میری اطاعت کرتے ہوئے، میری پیروی کرتے ہوئے ایسے ہی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نبی اس مقصد کے لیے بھیجتا ہوں۔ میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں آپ کانوں سے سن رہے ہیں، اور ان باتوں کی میں خود ریکارڈنگ بھی کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی وہ بھی جمعے کے خطبے میں بالکل ساری دنیا کے سامنے رکھ دوں گا، علماء بھی سنیں گے، غیر علماء بھی سنیں گے۔ کہیں اگر فقیر کی غلطی ہو، مسکین کی کوئی غلطی ہو تو وہ ضرور مجھے مطلع کریں کہ یہاں پر آپ نے یہ بات غلط کی ہے، درست نہیں، دین کی بات یہ نہیں۔ پھر سماعت فرمائیے، اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم رسولوں کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ اگر رسولوں کی اطاعت نہیں کرنی، ان کے حکموں کے مطابق ان کے اسوہ کاملہ کو فالو نہیں کرنا، تو پھر آپ چاہے رسولوں پہ ایمان کے دعوے کریں، رسولوں سے محبت کے دعوے کریں، آپ نے نبی کے، رسول کے آنے کا مقصد جو ہے اس کو فالو نہیں کیا، اس مقصد کے مطابق نہیں آپ نے نبی کے ساتھ سلوک کیا۔ نبی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، اور اللہ نے نبیوں کو اس لیے بھیجا ہے۔ آج میں کوشش کروں گا کہ خطبہ جمعہ میں قرآن مقدس کی آیات آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں۔ اس حوالے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، سورہ محمد ہے، اور سورہ محمد کی آیت نمبر 33 ہے، کان کھولو ذرا، کان کھول کے سن۔ کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ آیت نمبر 33 سورہ محمد، ترجمہ پڑھ لینا جہاں سے مرضی۔ یا ایھا الذین آمنو، او ایمان آئے ہو، کیا کرو؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، باطل اعمال نہ کرو۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ اور اس کے رسول کے اعمال، اللہ اور رسول کے احکام کی اطاعت کے بغیر تمہارے اعمال باطل ہیں۔ اعمال کا وزن تب ہے، اعمال کا وزن تب ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہوں، اللہ اور رسول کے
ماتحت ہوں، ان کے حکموں کے مطابق ہوں، ان کی پیروی میں ہوں، اپنی مرضی سے نہیں، اپنی خواہش سے نہیں، اپنی پسند سے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی پسند کے ساتھ. تو کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. کیا مطلب؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر اگر عمل کریں گے باطل ہے. اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیا تو مانا کیا ہوا؟ آپ نے اپنے اعمال کو باطل کر دیا. میں قرآن پاک کی آیات کے ساتھ نمبر بھی بتاتا جا رہا ہوں، آپ ان کو آیات کے نمبر بھی چیک کر سکتے ہیں، ترجمہ وغیرہ بھی چیک کر سکتے ہیں. آگے اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوه تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین. اللہ اکبر. سورۃ النور آیت نمبر 54، آیت نمبر 54 سورۃ النور. اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل، اے حبیب یہ دھوکے میں نہ رہ جائیں، ان کو آپ واضح بیان فرما دیں، ان کو کہہ دیجئے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑتے ہو، ان سے منہ موڑو گے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. پھر یاد رکھو نبی صرف اسی کا مکلف ہے، اسی کا ذمہ دار ہے جو اس کے ذمے ہے، جو احکام نبی کے ذمے، یعنی دین پہنچانا نبی کے ذمے وہی ہے جو اللہ نے اس کے ذمے رکھا ہے. وعلیکم ما حملتم، اور تمہارے ذمے وہ ہے جو تمہارے اوپر لازم رکھا ہے. مطلب کیا؟ نبی کے احکام کی پیروی. نبی کا کام ہے اللہ کے احکام بالکل بغیر کسی کمی بیشی کے پہنچانا. نبی کا ہی پیغام ہوتا ہے، نبی کا ہی منصب ہوتا ہے پیغام پہنچانا. اس لیے فارسی زبان میں ان کو کہتے ہیں پیغامبر یا پیغمبر. مطلب کیا؟ پیغام پہنچانے والا، پیغام رساں، اللہ کا پیغام لانے والا اور پریکٹیکلی اس کو کر کے لوگوں کو دکھانے والا، یہ ہوتا ہے من. تو فرمایا نبی اس کا ذمہ دار ہے جو اس کے اوپر لازم کیا گیا، اور تم اس کے ذمہ دار ہو جو تمہارے اوپر لازم کیا گیا. اگر تم نبی کی نافرمانی کرو گے تو یاد رکھو نبی نے پہنچا دیا بس. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوا، اگر نافرمانی کرو گے تو یاد رکھو نبی نے اپنا کام کر دیا، تم رہ گئے. وَإِن تُطِيعُوهُ، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تہتدوا، تو تم ہدایت پا جاؤ. پتا چلا ہدایت کب ہے؟ نبی کی اطاعت میں ہدایت ہے، نبی کی پیروی میں ہدایت. نبی کی نافرمانی میں کیا ہے؟ فرمایا نبی کی نافرمانی اگر کرو گے تو یاد رکھو تم ذمہ دار ہو اپنے جس کے تم مکلف ہو. نبی اس کا ذمہ دار ہے جس کا وہ مکلف ہے. تو فرمایا وَإِن تُطِيعُوا، اگر تم اس کی پیروی کرو گے تہتدوا، تم ہدایت پاؤ گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، فرمایا اور نبی جو ہے، رسول جو ہے، اس کے ذمے صرف اللہ کے احکام کھول کھول کے پہنچانا ہے. اللہ کے احکام پہنچانا ہے، نبی کھول کھول کے پہنچا دیے. یہاں پہ بھی اللہ پاک فرما رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. آیت نمبر 92 سورۃ المائدہ میں اللہ پاک فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اے لوگوں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَاحْذَرُوا، اور ڈرو کس بات سے؟ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے منہ موڑا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے،
تم نے منہ کو موڑ دیا، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو پھر جان لو ہمارے نبی کے ذمے صرف میرے احکام کو پہنچانا ہے، اگر تم نافرمانی کرو گے تو میں تمہارے ساتھ خود نبٹ لوں گا۔